حال ہی میں اس چینل پر ایک نئی ویڈیو پوسٹ کی گئی جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ لال بچہ کی قربانی اور باقی اس ریچول کے تمام تر کام کس کس شخص کے ذمہ ہوں گے۔ یعنی ان شارٹ بہت ہی جلد ہم مسجد الاقصی کو شہید کرنے والے ہیں اور اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے والے ہیں، لیکن کوئی بھی مسلمان ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بار بار پوری دنیا کو ویڈیوز کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں کہ وی آر ریڈی۔ بظاہر یہ باقی دنیا کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو یہاں پر آ کر وزٹ کرنے اور عبادت کی دعوت دیں گے، اور اس پر کتاب بھی لکھ رہے ہیں۔ یہ کتاب انگلش کے اندر ہوگی اور اس کے اندر وہ تمام انفارمیشن موجود ہوں گی جو کہ اس ہیکل کے متعلق پوری دنیا کو جاننا انتہائی ضروری ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ ایسا ناممکن ہے اور یہ قوم خود کو چوزن پیپل آف گاڈ یعنی خدا کے چنے ہوئے بندے مانتی ہے، اور اس کے علاوہ باقی سب کو کیڑے مکوڑے۔ اب اگر تاریخ کی مانے تو یہ بات سچ ہے کہ یہ قوم بنی اسرائیل کی صورت ایک وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی لاڈلی ترین قوم تھی، لیکن اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بدل کر دنیا کی خلافت عربوں کو دے دی۔ لیکن ساتھ ساتھ سورہ محمد کے اندر دھمکی بھی دے دی کہ اگر تم نے اس قرآن کے مشن کو پیٹھ دکھائی تو تمہیں بھی بدل کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق عربوں کی نافرمانیاں، قرآن کو پیٹھ دکھانے اور اپنی عیاشیوں کی وجہ سے اس عرب قوم کو ترکوں سے یعنی سلطنت عثمانیہ سے بدل دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد امت مسلمہ کبھی بھی ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکی۔ ویسے تو لال بچہ کی قربانی اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر یہ سب پیشن گوئیاں تورات کے اندر موجود ہیں، مسلمانوں کی کتاب کے اندر ایسا کچھ نہیں لکھا، لیکن اس کے بعد کے حالات تورات، انجیل اور اسلامی تعلیمات کے اندر ایک جیسے بیان ہوتے ہیں۔ یعنی ایک عالمی جنگ جس کے اندر یہودی، کرسچن اور منافق مسلمان ایک جگہ پر، جبکہ امام مہدی علیہ السلام کا لشکر دوسری طرف ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آخر میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا۔ یہ جنگ ہر صورت ہو کر رہنی ہے اور اسرائیلی قوم اس کی منصوبہ بندی بھی کرتی آ رہی ہے، لیکن یہ کب ہوگی اس کا کسی کو نہیں پتا۔ لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس جنگ کو زیادہ سے زیادہ ڈیلے کروائیں، کیونکہ اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو اٹامک بامز کی تباہی کے بعد شاید ایک بار پھر سے انسانیت سٹون ایج کے اندر پہنچ جائے، ٹینکوں کی جگہ گھوڑے اور مشین گنز کی جگہ تلواریں لے لیں، اور اس کے بعد اسلامی خلافت کا آغاز اسی جنگ کے میدان یعنی فلسطین کے شہر یروشلم سے ہوگا کچھ یوں کہ ایک سعودی بادشاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں کے اندر حکومت حاصل کرنے پر اختلاف ہوگا۔ یہ لڑائی حرم کعبہ کے اندر بھی پہنچ جائے گی اور آخر کار یہ تمام قبیلے حرم کعبہ کے اندر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں حکمران تسلیم کر کے اس لڑائی کو ختم کریں گے، اور اس شخص کا نام ہوگا امام مہدی۔ یہ پیشن گوئی کس حد تک درست ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ دنیا کا کوئی بھی ایک ایسا ملک نہیں ہے جس کے اندر پریکٹیکلی طور پر بادشاہت کا نظام آج بھی ایگزسٹ کرتا ہو سوائے سعودی عربیہ کے، اور اس ٹائم بھی بادشاہت کو لے کر وہاں پر کس قدر کھینچا تانی موجود ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد یہ تمام لوگ مل کر پورے عرب کے اندر امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ امام